ایک تو یہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ آپ کے دل میں کس چیز کی محبت ہے. جو چیز آپ کے لیے اہمیت ہوگی، جس چیز کی آپ کے لیے اہمیت ہوگی، وہ آپ کے دل میں بھی ہوگی. پیار، محبت، اچھے سمجھیں گے اسے. والقناطیر المقنطرۃ، سونے چاندی کے ڈھیر. دل معاملہ تو دل کا ہے. دل کو تو پاک ہونا چاہیے غیر کی محبت سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے؟ دیکھیں، اس بات پہ تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، اور اصل بات ہوتی ہے اہمیت کی. دنیا کی اہمیت اگر ہے تو اس کی محبت بھی ہوگی. جو چیز فائدہ آپ کو دیتی ہے تو وہ پھر آپ کے دل میں ہوگی. جو چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے، زینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا. عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، اور سونے چاندی کی ڈھیر کس کو برے لگتے ہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے یعنی یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، فائدہ مند، فائدہ دینے والے، محبوب، زینا، مزین. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. یہ تو امتحان ہے تمہارا کہ تم یعنی دنیا کو دل دیتے ہو یا مجھے دل دیتے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں دل کی، کہ کیا دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے. دیکھیں، ایک بات میں ابتدا میں کہہ دوں، دل میں دو محبتیں سما نہیں سکتی. وہ بچپن میں ہم ایک شعر سنتے تھے نا کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. لیکن یہ تو شعر و شاعری کی بات میں نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. دو دل نہیں ہے. اور محبت جو ہے، دیکھیں میں اس کو مثال کے طور پہ کروں کہ آپ نے ایک منزل تک پہنچنا ہے، دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، دو گاڑیاں ہیں، تو کیا آپ ایک پیر ایک گاڑی میں رکھیں گے، دوسرا پیر دوسری گاڑی میں رکھیں گے؟ یہ سمجھنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک گاڑی میں سوار ہوں، جہاں جانا ہے وہیں آپ سواری. اسی طرح دیکھیں، ہم دنیا کی گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں اور ظاہر ہم پر غالب ہے، پھر اس کے بعد ہم سوچ سمجھ سے بھی کام نہیں لے رہے. مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو وہ اچھا موضوع ہمارا یہ ہے کہ دنیا کی محبت. اچھا دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، اور آپ اگر اس سے انکار کریں گے کہ نہیں ہے تو مطلب وہ بات تو حقیقت کے خلاف ہے. دیکھیں، ہمارے لیے دنیا اہم ہے. ایک بات یہ قرآن کی الفاظ کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ترجیح تم نے دے دی ہے دنیا کی زندگی کو. آپ دیکھ لیں، اچھی زندگی کے ہم طالب ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایک امتحان ہے.
دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، اور خیر میں بھی امتحان ہے اور شر میں بھی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو یہ تو ایک امتحان ہے، اس میں کیا دل لگانا یا ایسی کوئی، اور دنیا سے تو جانا ہی ہے، ہر چیز کو زوال ہے اور فنا ہے۔ دیکھیں جوانی ہوتی ہے اور پھر بڑھاپا ہو جاتا ہے، تو شکل میں تو فرق آ جاتا ہے، تو بس حسن چلا گیا۔ دولت ہے، ٹھیک ہے آپ مرتے دم تک لیکن مر گئے تو دولت بھی ختم ہو گئی، اور مال اولاد جو ہے وہ بھی بس غیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے جو لکڑ دادا ہیں ان کا نام بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ دادا کا نام پتہ ہے مجھے، احمد اللہ خان، اور ان کے بیٹے تھے اسد اللہ جو ہمارے والد تھے۔ خیر دیکھیں دنیا کی محبت، میں مختصر بات کر رہا ہوں، یہ بڑی دنیا کی محبت اگر آ گئی تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر ہے اس کو آپ خود ہی محسوس کریں، اور یہ محسوس کرنا بڑا آسان ہے۔ اہمیت آپ کے لیے کیا ہے؟ آخرت پہ تو جناب ہمارا یقین ہی نہیں ہے، نہ عذاب پہ ہے نہ ثواب پہ ہے، نہ جنت کے طالب ہے نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں ہم۔ دیکھ لیں دوزخ کے عذابات، وہ تو رہائش ہے، بس آگ، النار وقنا عذاب النار، آگ کا عذاب۔ اب وہ آگ کیسی ہوگی؟ یہاں دنیا میں ایسی آگیں ہیں جس کے لوہا ڈالو تو پگھل جاتے ہیں، لوہا ڈالو تو مایا بن جاتا ہے انڈسٹری میں ہے، یہ جو بھی لوہے کے سامان بن رہے ہیں وہ تو بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں، تو بھٹی تو وہ تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے۔ آپ سورج کی مثال لے لیں، کیسی گرمی ہے، یہ تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے گرم آگ۔ تو یہ بات ہمیں تو دیکھیں یقینی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ محبت ایک تو یہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ آپ کے دل میں کس چیز کی محبت ہے۔ جو چیز آپ کے لیے اہمیت ہوگی، جس چیز کی آپ کے لیے اہمیت ہوگی، وہ آپ کے دل میں بھی ہوگی، پیار محبت، اچھے سمجھیں گے اسے۔ والقناطیر المقنطرۃ، سونے چاندی کے ڈھیر۔ دل معاملہ تو دل کا ہے، دل کو تو پاک ہونا چاہیے غیر کی محبت سے، تو دل کو پاک کرنا ہے، تزکیہ، پاک۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاک کر لیا اپنے دل کو اور قلب سلیم بنا لیا۔ تو یہ دیکھیں آپ خود ہی سوچیں، خود ہی فیصلہ کریں اور اپنے اوپر رحم کریں۔ کیوں؟ آج ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور کل ہم نے اس سے جانا ہے، اور اگرچہ ہمیں دوسری زندگی پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ خبر مستند ہے کہ موت دراصل دوسری زندگی کا نیا نام ہے۔ موت حقیقی زندگی کا نام ہے، مرنے کے ساتھ آپ کی دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ احد کے شہداء کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پپوٹوں میں رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو خبر ہے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شہید ہے اس کو مردہ مت کہو، یہ تو ہے قرآن میں 2 دفعہ ہے، یا جو بھی ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی، اللہ کی راہ میں جان جس نے دے دی تو اس کو وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، یرزقون، میں رزق دے رہا ہوں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ لا تقولوا، مت کہو، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل کا خود ہی اندازہ لگائیں،
اہمیت اور ساری جو انحصار ہے تو وہ اہمیت پر ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے لیے اہم کیا ہے، اہمیت کس چیز کی ہے. تو اگر دنیا اہم ہے تو آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن اہمیت اگر آخرت کی ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی آپ کے لیے اہم ہے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے. پھر آپ دنیا کی محبت نہیں ہے. اگر وہ چیز اہم ہو گئی، اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ناکامی نہ ہو، رسوائی نہ ہو. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مومن کی دعا ہے سورہ آل عمران میں کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، جو دل قیامت کے دن وہ رسوا بھی ہوگا اور شرمندہ بھی ہوگا. ظالم کے الفاظ ہیں، جو بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ ظالم ہے، اور تمام ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے. اور آج کا مسلمان من حیث القوم اور من حیث الامت دنیا کی محبت سے سرشار ہے اس کا دل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.